یاسر کیا بات ہے، بہت مصروف لگ رہے ہیں اور کچھ پریشان بھی لگ رہے ہیں. ہاں کاشفہ بہت چیزیں کرنے والی ہیں، میں واقعی تھوڑا سا آج پریشان ہوں کیونکہ مجھے یہ گیت سلیکٹ کرنے ہیں اس کے لیے، عبادت کے لیے، اس کے بعد مجھے اپنا یہ پیغام شام کے لیے تیار کرنا ہے، پھر اس کے بعد اور کچھ ذمہ داریاں جو مجھے پوری کرنی ہے، آرڈر آف ورشپ جو ہے مجھے بنانا ہے ابھی. تو میرے لیے یہ اکیلے کرنا واقعی سب کچھ بہت مشکل ہو جاتا ہے. یاسر یہ تو واقعی میں آپ کے لیے بہت مشکل ہے اتنا سارا کام اکیلے کرنا. تو ایسا کیوں نہیں کرتے آپ کہ اپنے جو چرچ کے لیڈرز ہیں آپ ان کی مدد لیں اور کچھ کام ان کو بانٹ دیں تاکہ وہ آپ کی مدد کر سکیں؟ ہاں کاشفہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ میرے لیے اکیلے یہ سارے کام کرنا جو ہے وہ واقعی بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکیلے خادم جو ہے وہ ساری ذمہ داریوں کو جب کرنے لگ جاتا ہے تو کئی دفعہ کلیسیاں میں جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کلیسیاں کمزور پڑ جاتی ہیں. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں یہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ اپنے ایلڈرز کو اور کچھ اور چرچ کے لوگوں کو بانٹ دوں تو میرے لیے کافی کام تو وہ آپ کا کام جو ہے وہ تھوڑا اور ہلکا ہو جائے گا. اور میرے خیال کاشفہ شاگردیت کے عمل میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اگر شاگردیت کے عمل میں خود استاد ہر کام کرنے کی کوشش کرے اور شاگردیت کے عمل کو خود مکمل کرنے کی کوشش کرے تو ایسا ممکن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاگردیت میں بھی اسے بہت سارے اور ایسے لیڈرز چاہیے، اس کے رہنما چاہیے جو کہ تجریبی عمل میں اس کے ساتھ جو ہے اس کی مدد کر سکیں. بالکل. اور یاسر میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہر مسیحی کی ذمہ داری ہے، اور بلکہ خاص طور پہ وہ جو رہنمائی کی خدمت کے کام کو کر رہے ہیں کہ ہم آج نئے ایمانداروں کو اس طرح سے تیار کریں تاکہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں اور روحانی طور پر اور زیادہ بالیدگی میں بڑھ سکیں. بالکل. اور کاشفہ بالکل درست ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. ہم پرانے عہد نامے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پر خروج اس کا 18واں باب اس کی 13ویں آیت سے لے کر ہم 27ویں آیت تک دیکھتے ہیں کہ یہاں پر موسیٰ جو ہیں وہ صبح اور شام لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے، اور لوگ بڑی قطار بنا کر سارا دن موسیٰ کے پاس ہوتے تھے اور موسیٰ ان کا انصاف کرتا تھا، انہیں احکام سکھاتے تھے. اور ان کے لیے یہ اکیلے کام کرنا بڑا مشکل تھا کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 17ویں آیت میں کہ موسیٰ کے جو خسر تھے وہ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں اور انہیں یہ دیکھ کر اچھا نہیں لگا، اور وہ موسیٰ کو ایک ہدایت کرتے ہیں کہ تو ایسا کر کہ تو ایسے لائق اشخاص چن ان ہزاروں لوگوں میں سے جو کہ خدا ترس ہوں، جو کہ سچے ہوں، جو کہ رشوت کے دشمن ہوں، اور ان کو 1000 کر کے اور ان کو 100 کر کے اور ان کو 50 کر کے جتنے یہاں لوگ موجود ہیں ان پر ان کو حاکم بنا. اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ انصاف تیرے ساتھ مل کے کیا کریں گے. جہاں بڑے مقدمے ہوں گے ان کو تو خود سنبھالنا، لیکن جہاں کوئی چھوٹے مقدمے ہوں گے وہاں ان کو یہ ذمہ داری دے دینا. اس طرح کیا ہوگا کہ موسیٰ کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا. اور پھر اس نے اسی طرح کیا اور اس کا بوجھ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہلکا ہو گیا. اور یہ اسی طرح کاشفہ بالکل ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ذمہ داریوں کو بانٹنا ہے تاکہ خدمت کے کام کو بہتر کیا جا سکے. الیاس، اس کہانی کو دیکھ کر میں سمجھتی ہوں کہ واقعی میں آج یہ کلیسیاؤں کی اور منسٹریز کی ذمہ داری ہے کہ ایسے خدا ترس لوگوں کا اور لیڈرز کا انتخاب کریں جو دوسروں کو سکھانے کے لائق ہوں. اور یہ بڑی خوبصورت حوالہ ہے اور بڑی خوبصورت مثال ہے کہ کس طرح سے اس نے کہا کہ اپنے کام کو دوسروں کو بانٹ. اور اس کا ایک کرائیٹیریا بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس کو فالو کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. اگر آپ کوئی ایسے اشخاص کا چناؤ کر رہے ہیں جو آپ کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے کلام مقدس میں بھی لکھا تھا کہ موسیٰ کے جو خسر ہیں انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ تو ایسے لائق اشخاص چن جو کہ خدا ترس ہوں، سچے ہوں، رشوت کے دشمن ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کاشفہ آج بھی ایسے اشخاص جب ہم کلیسیا میں سے چنتے ہیں تو ایک کرائیٹیریا ضرور سامنے آنا چاہیے کہ وہ خدا کو پیار کرنے والے ہوں، وہ خدا کی تابعداری میں اپنی زندگی گزار رہے ہوں، ان کے پاس کوئی رویا ہو، ایک اچھا کردار ہو، اور وہ ایماندار لوگ ہوں. ایسے لوگ جو خدا ان پر بھروسہ رکھنا سیکھیں. الیاس، یہ باتیں جو آپ نے کہی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کا کے چند سٹیجز ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ بہت ضروری ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی سٹیج ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر ایک خادم جو ہے وہ سکھا رہا ہوتا ہے اور جو لیڈر ہے وہ سیکھتا ہے اس سے. دوسری سٹیج ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر خادم اور لیڈر دونوں مل کر خدمت کے کام کو کر رہے ہوتے ہیں، جس میں بائبل سٹڈی لیڈ کرنا ہو سکتا ہے، ورشپ لیڈ کرنا ہو سکتا ہے. اور تیسری سٹیج ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر خادم جو ہے وہ لیڈر کو خدمت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو انکریج کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس سے فیڈ بیک لیتا ہے. اور اب یہ چوتھی اور آخری سٹیج ہے جس کے اندر جو لیڈر ہے وہ اپنے اون پر جو ہے وہ خدمت کرنے کے قابل ہے اور اب جو ہے وہ اس طرح سے تیار ہو چکا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی تیار کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی سٹیج ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے
یہ جن سے ہم جو ہے وہ ذمہ داریوں کو دوسروں کو بانٹ سکتے ہیں. اور کاشفہ ایک چیز جس کا میں ذکر کرنا بھول گیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بڑا اہم ہے، کہ جب آپ ایسے اشخاص کی اپنی کلیسیا میں چناؤ کرو جو آپ کے ساتھ آپ کی مدد کریں، تو ان کے کرائیٹیریا میں ایک خاص بات وہ یہ ہے کہ وہ خداوند کے کلام کی پہچان بھی رکھیں، خداوند کے کلام کی سمجھ بھی رکھیں، تاکہ وہ اوروں کو سکھانے کے بھی قابل ہو سکیں. اور ہمارے سامنے خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ایک خوبصورت رول ماڈل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ذمہ داریوں کو بانٹنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسے اشخاص چننے کی ضرورت ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح کی مانند ہو. خداوند یسوع مسیح کو اپنا ایک رول ماڈل سامنے رکھیں، کیونکہ وہی ہمارے حقیقی استاد ہیں. یاسف، میرا خیال ہے کہ واقعی میں یہ باتیں بہت ہی ضروری ہیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو رہنما کی حیثیت سے منسٹریز میں اور کلیسیاؤں میں خدمت کر رہے ہیں. تو کیوں نہ آج جو کچھ سیکھا ہے اس کو اعادہ کرتے ہیں. بالکل. ہر مسیحی کی ذمہ داری ہے کہ وہ نئے ایماندار کی مدد کرے کہ وہ روحانی بالیدگی میں ترقی کرے. شاگردیت کا عمل ایک اکیلے ایماندار کا کام نہیں، بلکہ ہمیں زیادہ روحانی رہنماؤں کی ضرورت ہے. ایک خادم کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی میں تابعداری کی روح ہو، رویا رکھتا ہو، اچھے کردار کا مالک ہو، ایماندار ہو اور خداوند کے کلام کی پہچان رکھتا ہو. چلیں یاسف، ایسا کرتے ہیں کہ گیتوں کی انتخاب کرنے میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں. ہاں کاشفہ، یہ بہت اچھا ہوگا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ والا گیت گا لیں. ہاں یہ بہت اس کا اسکیل بھی دیکھ یہ والا لیتے ہیں. گیت ہم کل پہلے گا لیں گے سب اس سے. کا اسکیل بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آ چکا ہوں تیرے در پر اب دعا کے واسطے، آ چکا ہوں تیرے در پر اب دعا کے واسطے، دست بستہ چشم گریاں التجا کے